بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ دوستو، ہم یہ نعرہ تو کثرت سے لگاتے ہیں، مگر اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک جملہ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کربلا کو صرف گریہ و ماتم تک محدود کر رکھا ہے، حالانکہ کربلا تو در حقیقت نصرت امام زمانہ کی سب سے بڑی درسگاہ ہے۔ ہمیں اپنے زمانے کے پاک امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے کیا رویہ رکھنا ہے، اس کا عملی مظاہرہ کربلا میں ہی نظر آتا ہے، اور یہی وہ درس ہے جو ہمیں کربلا سے حاصل کرنا ہے، یعنی ہم نے اپنے زمانے کے پاک امام سے کیا رویہ رکھنا ہے اور ایک دائمی نجات اور سرخروئی کیسے حاصل کرنی۔ جس وقت شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ خزیمیہ پر پہنچا تو خزیمیہ سے تھوڑا پہلے راستے کے کنارے شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ خیام لگے ہوئے دیکھے۔ ان خیام کی طرف دیکھ کر شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور یہ مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی۔ جس وقت یہ پاک کاروان قیام پذیر ہو گیا تو قیام سے کچھ دیر بعد خزیمیہ سے کسی آدمی سے مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ وہ کچھ دور جو خیام لگے ہوئے ہیں، کیا وہ زہیر ابن کین کے خیام ہیں؟ اس آدمی نے عرض کیا، جی ہاں، وہ قبیلہ نماری و بجلیہ کے سردار جناب زہیر بن کین کے خیام ہیں۔ جناب زہیر بن کین علیہ السلام نے اپنے وقت کے بڑے فصیح و بلیغ شعلہ بیان مقرر تھے۔ بحیثیت جوان یہ اپنے وقت کے بہت بڑے شجاع بھی تھے، اور ان کے نام سے بڑے بڑے بہادروں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ رائج الوقت چاروں ہتھیاروں یعنی تلوار، نیزہ، تیر اور گرز، یہ چاروں ہتھیاروں کے استعمال کے ماہر تھے۔ بڑے جنگجو بھی تھے اور صاحب حوصلہ بھی تھے، کیونکہ کسی بھی مشکل مرحلے پر انہیں کبھی کسی نے پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور یہ بھی قدرت کی بے نیازی اور قسمت کا کھیل ہے کہ یہ اپنے زمانے کے مشہور عثمانی تھے، یعنی جس وقت خلیفہ ثالث کے قصاص کا نعرہ بلند ہوا اور امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تیسرے خلیفہ کے قتل کو خود قتل کروانے والوں نے ہی سیاسی ایشو کے طور پر استعمال کیا، تو اس وقت جناب زہیر علیہ السلام ان کے بہت بڑے لیڈر تھے، اور ان کی تقریروں نے صفین کے لشکر میں جوش بھر دیا تھا۔ جس وقت امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو چھوڑا تو یہ حج پڑھنے پر مصروف تھے، اور انہوں نے ہر حال کوشش کی تھی کہ ان کا سامنا شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ہو، اس لیے یہ حج کرنے کے بعد مکہ سے بہت دیر کے بعد روانہ ہوئے تھے۔ جس وقت یہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مولا کریم کربلا اس وقت مدینہ میں موجود ہیں۔ یہ ان کی زیارت کیے بغیر چپ چاپ وہاں سے نکل پڑے۔ ان کا خیال تھا کہ مولا کریم بھی ابھی کچھ دن مدینہ طیبہ میں قیام فرمائیں گے، لیکن یہ فوراً وہاں سے نکل کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن اسی رات شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تیاری کی اور آپ بھی کوفہ کی طرف چل پڑے۔ جناب زہیر بن کین علیہ السلام کا قافلہ آگے آگے چلتا رہا اور مولا کا پاک کاروان ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جناب زہیر کا خیال تھا کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام میاہ العرب پر قیام فرمائیں گے، اس لیے انہوں نے میاہ العرب سے آگے خزیمیہ پہ جا کر قیام کیا۔ یہ میاہ العرب وہ تاریخی مقام ہے۔ اس مقام پر ایک اہم واقعہ ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ اس میاہ العرب کے مقام پر جو کنویں تھے، ان میں سے کنویں کا نام بئر الحواب تھا۔ یہ وہ کنواں ہے جس کے بارے میں تمام لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت ام المومنین جنگ جمل کی طرف مصروف سفر تھیں تو ان کی ناکہ اسی کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، اور اس کنویں کے ساتھ ساتھ جو آبادی تھی وہاں کے کتے اسے بھونکتے رہے تھے، اور اسی کنویں پر اس کا خیمہ بھی لگایا گیا تھا، اور ساری رات کتے شور مچاتے رہے تھے۔ اس وقت ام المومنین کو حدیث یاد آئی تھی جس میں فرمایا گیا تھا کہ ایک ام المومنین کو حواب کے کتے بھونکیں گے۔ وہاں ام المومنین نے سب لوگوں کو بلایا تھا اور پوچھا تھا کہ یہ کون سا مقام ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ مروان اور عبداللہ ابن زبیر نے جھوٹا قرآن اٹھا کر
اسے یقین دلایا تھا کہ یہ حواب کا مقام نہیں ہے۔ بہرحال مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے میاء العرب کے مقام پر قیام نہیں فرمایا، بلکہ یہاں سے خزیمیہ کے مقام پر آ کر اپنے خیام لگا دیے۔ جس وقت رات کے کھانے کا وقت ہوا تو عین اس وقت کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب محمد بن انس بن ابی دجانہ تمیمی علیہ السلام، جو عبداللہ بن ابی دجانہ کے بھتیجے تھے، انہیں حکم فرمایا کہ آپ جناب زہیر علیہ السلام کو ہمارا پیغام دیں کہ وہ چند لمحوں کے لیے آئیں اور ہماری بات سن جائیں۔ جس وقت جناب محمد بن انس بن ابی دجانہ تمیمی علیہ السلام پہنچے تو دیکھا کہ انہوں نے اپنے خیمے کے اندر دسترخوان لگوایا ہوا تھا اور ان کے ساتھ قبیلہ فراز کے کئی جوان دسترخوان پر بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے کھانا رکھا جا چکا تھا کہ جناب محمد بن انس علیہ السلام نے سلام کیا۔ ان سب نے سر اٹھا کر سلام کا جواب دیا۔ جناب محمد بن انس علیہ السلام نے انہیں جو ہی شہنشاہ کائنات کا پیغام سنایا تو ان کے ہاتھوں سے نوالے گر گئے۔ ان سب پر سکتہ طاری ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، ہم تو ان سے بچتے رہے تھے اور انہوں نے آخر ہمیں یاد فرما لیا۔ سفیان بن مالک فرازی جو کربلا کے شہید ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت ہماری یہ کیفیت تھی جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور اگر ہم نے ذرا سا بھی سر ہلایا تو وہ اڑ جائیں گے۔ اس وقت ہمارے ایک طرف جناب زہیر کی زوجہ ویلم بنت عمر تشریف فرما تھیں۔ انہوں نے جس وقت ہماری یہ کیفیت دیکھی تو خیمے میں جو سکوت چھایا ہوا تھا اسے توڑتے ہوئے فرمایا، اے ابن کین، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا ہے، اور آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کے ماتھے پر پسینہ ہے، جسم میں سکت نظر نہیں آتی، زبان پر تالے لگ گئے ہیں، خیریت تو ہے؟ اس فرمان کے بعد بھی کچھ سوچنے کی گنجائش باقی ہے؟ میں نے آج تک آپ کو اتنا پریشان اور بزدل کبھی نہیں دیکھا جس طرح آپ آج نظر آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالیں اور مرد بنے، جائیں مولا کی بات سنیں، ان سے ملیں، ان کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ زوجہ کی آواز پر جناب زہیر چونکے اور کہا کہ جو کچھ وہ فرمانا چاہتے ہیں وہ مجھے معلوم ہے، اور وہ تو دریافت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جناب سلیمان بن مزارب جو جناب زہیر بن کین کے چچا زاد بھائی اور کربلا کے شہید ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اپنی زوجہ کی بات سننے کے بعد جناب زہیر علیہ السلام اٹھے اور خیمہ کے اندرونی حصے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو ان کا چہرہ حشاش بشاش تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اب کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے خیام اکھاڑ کر شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے خیام کے ساتھ جا کر لگا دو۔ پھر انہوں نے فرازی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی ہے، اور آج کے بعد یہ ہم سے آزاد ہیں۔ آپ انہیں ان کے خاندان میں پہنچا دینا، کیونکہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو لبیک کہنے کا مطلب ہے اپنی گردن کو زیر شمشیر رکھ دینا۔ ہمارے اس سفر کا انجام موت ہے، اس لیے ہم اپنی بیوی کو پہلے ہی آزاد کر رہے ہیں تاکہ میرے راہ عشق کے سفر میں وہ حائل نہ رہیں۔ یہ اپنی عدت پوری کرنے کے بعد جس کے ساتھ چاہیں شادی کر لیں، میں نے انہیں آزاد کر دیا ہے۔ اس وقت تمام ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ میں اچانک یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جس وقت ہم آذربائیجان کی جنگ میں بلن جبر کے مقام پر جنگ میں مصروف تھے تو ہمارے ساتھ ایک اس وقت کے بہت بڑے عالم اور صاحب مکاشفہ جناب سلیمان بن ربیع الباہلی بھی موجود تھے۔ اس وقت میں سالار لشکر تھا، اور جب ہمیں فتح پر فتح حاصل ہوئی تو میں نے فتح کے نشے میں مخمور ہو کر کہا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے فتح پر فتح حاصل ہو رہی ہے۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھ کر فرمایا تھا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ آپ کا نصیب اور قسمت بہت بلند ہے، مگر یہاں نہیں بلکہ اس دن آپ کی قسمت اپنے معراج سعادت پر ہوگی جس دن آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں شاید بظاہر فتح نہ بھی ہو، مگر وہ حقیقی فتح ہوگی جسے دیکھ کر انبیاء علیہ السلام بھی رش کریں گے۔ میں نے ابھی خیمے کے اندر جا کر قرآن کریم پر تفاول کیا ہے، یعنی فال نکالی ہے کہ کیا یہ بلاوا اسی پیش گوئی والا ہے
تو جواب میں جو آیت سامنے آئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں انہیں اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ان کی راہ میں جان دینا ہی اللہ جل جلالہ کی راہ میں جان دینے کے مترادف ہے، اور میں یہ بھی سمجھ گیا ہوں کہ انجام بظاہر موت ہے۔ اس وقت ان کے غلام خیام اکھاڑنے میں مصروف ہو گئے اور یہ تلوار کو کمر کے ساتھ آراستہ کر کے شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس وقت یہ شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ اطہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام کو خیمے کے دروازے پر اپنا منتظر پایا۔ انہیں آتا دیکھ کر شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحبا فرمایا، پھر انہوں نے خیمہ اطہر کے اندر لے گئے۔ یہاں مولا دیکھ کر مسکرائے۔ یہ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں ملا۔ آقا نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اپنی نصرت کی دعوت دینی تھی، جس لیے آپ کو بلوایا ہے، اگر آپ قبول کر لیں تو اس میں آپ ہی کی بھلائی ہے۔ انہوں نے عرض کیا آقا میں تو ایک سودا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا آپ کا سودا آپ کے بتانے سے پہلے ہی ہمیں منظور ہے۔ تو جناب زہیر عرض کرتے ہیں کہ آقا جب تک میں عرض کر نہیں لوں گا میری تسلی نہیں ہوگی۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں اپنی جان، مال، عزت، ناموس اور دین سب کچھ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں انہیں صرف فرما دیں۔ یہ سب کچھ میرا نہیں، آج کے بعد یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ اس کے بدلے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ کل آپ جس مقام پر ہوں گے مجھے اپنی ذات سے جدا نہیں فرمائیں گے۔ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سودا ازل سے بھی پہلے ہمیں منظور تھا۔ جس وقت مولا نے یہ فرمایا جناب زہیر کے چہرے پر مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر واپس اپنے خیمے میں آئے، اپنی بیوی کو طلب فرمایا اور انہیں فرمایا کہ اب آپ مجھ سے آزاد ہیں، اس سفر کا انجام شہادت ہے، آج ہو یا سال کے بعد آپ میری موت کا انتظار کیے بغیر جس کے ساتھ چاہیں عدت پوری کر کے شادی کر لیں۔ ان کی زوجہ نے سوالیہ جملہ کیا کہ کیا میں واقعی آج سے آزاد ہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں آپ آزاد ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا واہ کیا بات ہے، میں ہی آپ کی خضر راہ بنی ہوں، یعنی میں نے ہی آپ کو راستہ دکھایا ہے اور آپ مجھے ہی گمراہ کر رہے ہیں کہ میں اس پاک گھر کو چھوڑ کر کسی اور سے جا کر شادی کر لوں۔ اگر میں آپ کی طرف سے واقعی آزاد ہوں تو پھر آپ بھی شہنشاہ معظم کی خدمت کریں، میں آپ کی طرف سے آزاد ہو کر پاک شہزادیوں صلوات اللہ علیہن کی خدمت کروں گی، ہم دونوں پاک گھر کی غلامی اور کنیزی میں رہیں گے۔ جس وقت امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام مقام ذو حسم پر پہنچے جو شراف سے تھوڑا آگے ہے، تو وہاں آپ نے دنیا کی بے ثباتی پر ایک خطبہ انشاء فرمایا۔ اس وقت جناب زہیر ابن کین علیہ السلام سمجھ گئے کہ کریم ہمیں موت اور شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ اس وقت یہ اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا آقا اب ہم ایمان کے اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں آپ کی نصرت میں اگر ابدی موت نصیب ہو اور آپ کو چھوڑنے پر ابدی زندگی بمائے جنت کے ملے تو پھر بھی ہم اس ابدی جنت کو قدم کی ٹھوکر مار کر آپ کی نصرت کریں گے۔ اور یہ سن کر مولا نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس مقام پر جناب نافع بن ہلال علیہ السلام نے اپنے رنگ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ان کے بعد جناب بریر بن خزیر علیہ السلام اٹھے، انہوں نے عرض کیا کہ آقا اب ہم ایمان کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہیں، اب آپ کی نصرت میں جو کچھ بھی ہو وہ ہمیں منظور ہے۔ شہنشاہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں بھی دعائے خیر فرمائی۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس وقت جناب حر بن یزید ریاحی علیہ السلام کے لشکر سے ملاقات ہوئی تو اس وقت جناب زہیر بن کین نے مشورہ دیا تھا کہ اب جناب حر کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنا آسان ہے، کیونکہ اس وقت ان کی تعداد صرف 1000 ہے اور ہماری تعداد ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ان کی کمک پہنچ گئی تو پھر ہمارا ان کے ساتھ جنگ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت مولا نے فرمایا تھا کہ جنگ میں پہل کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے، شاید حکمت امام یہی ہو، اگر اس وقت جنگ ہوتی تو جناب حر امام کی تلوار سے قتل ہوتے، امام کے کسی ناصر کی تلوار سے قتل ہو جاتے، جبکہ جناب حر کو تو کربلا میں امام کی نصرت میں شہید ہونے
کی سعادت حاصل ہونا تھی۔ جس وقت قصر بنی مقاتل کے مقام پر پہنچے جو کربلا معلیٰ کے قریب ہے، وہاں جناب زہیر بن کین علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ آقا یہاں سے کربلا معلیٰ بہت قریب ہے، ہم شام کے راستے کو چھوڑ کر اگر مغرب کی طرف رخ کر لیں تو مناسب ہوگا، کیونکہ وہاں اگر ان ملعونوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو ہمارے لیے فتح حاصل کرنا آسان ہوگا۔ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا معلیٰ کا نام سن کر فرمایا، ہاں ہاں یہی تو ہماری منزل مقصود ہے۔ اس کے بعد جناب زہیر کی نگاہ دوبارہ جس وقت شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر پڑی تو دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جارے تھے۔ میں یہاں کربلا معلیٰ میں جناب زہیر کے شورۂ آفاق خطبات کو بیان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کے 3 محرم سے لے کر روز عاشور تک کے حالات بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، اس کے لیے تو بہت سی نشستیں درکار ہوں گی۔ بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ صبح عاشور امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر سے فارغ ہو کر خیام کے سامنے اپنی مختصر سی فوج کو اثر نو ترتیب دیا۔ یہ فوج 145 افراد پر مبنی تھی، جس میں 30 گھوڑے سوار تھے اور باقی 115 پیادہ تھے۔ میمنہ پر 20 جوان مقرر کیے، ان کا علم جناب زہیر ابن کین کو عطا فرمایا۔ میسرہ پر بھی 20 جوان مقرر فرمائے اور ان کا علم جناب حبیب ابن مظاہر کو عطا فرمایا۔ قلب لشکر پر بنی ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام کے جوان کھڑے کرنے کے بعد سرکار نے سر اطہر کو کچھ دیر جھکایا، سوچا۔ مزاج و مشیت امام کو سمجھنے والے جناب زہیر یہ دیکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس آئے، اور چونکہ علم قلب لشکر کا جناب عبداللہ بن جعفر بن عقیل علیہ السلام کے حصے میں آیا تھا، تو جناب زہیر ان کے قریب آئے، رخ انور پر صلوات پڑھ کر عرض کرتے ہیں، اے شہزادہ عالی مقام، ذرا یہ علم مجھے عطا فرما دیں۔ پاک شہزادے نے فرمایا کہ چچا جان، کیا علم پاک اٹھانے میں ہم سے کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ جناب زہیر علیہ السلام سر جھکا کر عرض کرتے ہیں کہ آقا، کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے پاک خاندان میں کمی محسوس کرے، اور جو آپ کے خاندان کا قصور ڈھونڈے یہ خود اس کی ماں کا قصور ہوگا۔ میں نے غلام ہو کر اس لیے جسارت اور جرت کی ہے کہ اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ علم پاک اسے ملنا چاہیے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ کامل و اکمل ہو۔ شہزادہ پاک مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اصل مقصد تو آقا کی نصرت ہے، ہم تو ویسے بھی اس در پاک کے غلام ہیں۔ جناب زہیر بن کین علیہ السلام نے علم پاک اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مولا غازی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سر اطہر جھکا کر کھڑے تھے۔ جناب زہیر مولا کے قریب آ کر عرض کرتے ہیں، اے شبیہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، آج علم پاک خود چل کر آپ کے پاس آیا ہے، ذرا سر اٹھا کر دیکھیں، لیکن یاد رہے کہ یہ خیبر کا میدان نہیں اور نہ ہی یہ وہ علم ہے، بلکہ اس کاروان کی جملہ ذمہ داریاں علم کی شکل میں آپ کو مل رہی ہیں۔ علمدار تشنگان علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں شجاعت کی سرخی لہرائی۔ علم پاک کو اپنی خدمات کا صلہ سمجھ کر آنکھوں سے لگایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت جناب زہیر ابن کین علیہ السلام نے علم پاک ان کی خدمت میں پیش کیا، اس وقت مولا غازی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے علم لے کر پہلے اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر اس کو بوسے دیے، یعنی علم مبارک کو بوسہ دینا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگانا خود مولا کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جناب زہیر ابن کین نے مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عرض کیا، آقا گستاخی معاف، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو آپ کے بابا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے لیے ذخیرہ کیا ہوا تھا، اور کیا آپ کو یہ بھی علم ہے کہ غربت میں مظلوم بہنوں صلوات اللہ علیہن، غریب بھائیوں علیہم الصلوۃ والسلام کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ ایسے موقع پر نصرت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جاتی۔ یہ فقط ایک فکرہ نہیں تھا، صاحب جلال الہی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر قیامت گزر رہی تھی۔ جس وقت جناب غازی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی
تو اسد کردگار علیہ الصلوۃ والسلام نے شجاعت کے خمار میں ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ کر زمین پر جا گریں۔ جلال آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، اے زہیر، آپ مجھے شجاعت کا جوش دلا رہے ہیں، میری غیرت اور میرے جلال کو اکسا رہے ہیں۔ زہیر، پروردگار عالم کی قسم، آج میں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جو چشم کائنات نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی، مگر جنگ کی اجازت آپ کے ذمے ہے۔ اگر وہ آپ نے لے دی تو پھر فرعون شام کے تخت میں یہی علم نصب کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت مجسم نے پاک علم کو نصب کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چشم زدن میں 70 ملائین کو فنار کیا۔ جناب زہیر نے اس وقت دیکھا جب وہ گھوڑے سے اتر کر واپس علم مبارک کو بوسہ دے رہے تھے۔ جس وقت 10 محرم کا دن ہوا اور یہ دونوں طرف کے لشکر صفا راہ ہوئے تو جنگ کا آغاز جنگ فردہ سے ہوا، یعنی ایک کے ساتھ ایک کی جنگ سے ہوا۔ علی بن حنظلہ شبامی اور کثیر بن عبداللہ شعبی جو حضرت جناب زہیر کے قاتل ہیں، یہ دونوں ملعون روایت کرتے ہیں کہ جس وقت دونوں صفیں آپنے سامنے آ گئیں تو ہم نے دیکھا کہ جناب زہیر ابن کین آلات جنگ کے ساتھ آراستہ ہو کر، تلوار کمر کے ساتھ لگا کر، زرہ اور خود جسم پر موزوں فرما کر، اپنے تن و مند گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ ان کا گھوڑا جوش کی وجہ سے اپنی لگام کی کڑیاں چبا رہا تھا۔ جس وقت یہ میدان میں آئے تو انہوں نے بلند آواز میں ایک تقریر شروع کی، جس کی وجہ سے پورے لشکر کوفہ و شام پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ اس خطبے میں انہوں نے پوری طرح حجت تمام کی اور ظالمین کے سوالوں کے جواب دیے، زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق بیان فرمائے اور حقوق العباد کا ذکر کیا، واض و نصیحت فرمائی، اخلاقی اور شرعی قوانین کو کوٹ کیا اور عبرت دلوائی۔ الغرض، ہدایت کے لیے جتنے علوم قدرت نے وضع فرمائے ہیں، جناب زہیر علیہ السلام نے ان تمام علوم کے حوالے سے ایسی تقریر فرمائی کہ جس کے بعد خود زمانے کے شہنشاہ معظم نے فرمایا کہ زہیر ابن کین نے جنگ سے پہلے ہی ہماری نصرت کا حق ادا کر دیا۔ یہ خطبات انشاءاللہ پھر کسی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو جناب زہیر نے انشاء فرمائے تھے۔ جس وقت جناب زہیر نے اپنے خطبے کا اختتام فرمایا تو اس وقت جنگ فردہ کا آغاز ہوا، جس میں لشکر شام کے کئی نامی گرامی جوان زمین پر اپنا خون چاٹتے ہوئے نظر آئے، جس کی وجہ سے عمر ابن حجاج زبیدی ملعون نے بکواس کی کہ او کوفیو، تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہو؟ تمہارے سامنے دیکھنے میں ایک محدود لشکر ہے، مگر اس لشکر میں سارے ایسے جوان کھڑے ہیں کہ اگر ایک ایک کر کے ان کے ساتھ جنگ کی گئی تو روئے زمین کی ساری خلقت فنا ہو جائے گی اور ان کا کوئی ایک جوان بھی شہید نہیں ہوگا، اس لیے جنگی اصولوں کو چھوڑو اور ان پر اکٹھے حملہ کرو۔ یہ سن کر عمر ابن سعد ملعون نے حکم دیا کہ سب مل کر تیروں اور پتھروں کی بارش کرو۔ اس وقت جناب زہیر اور جناب حر بن یزید ریاحی سلام اللہ علیہ نے مشورہ کیا کہ ہم دونوں ایک ساتھ مل کر چومکھی جنگ کریں گے۔ لشکر شام نے جنگ کے تمام اصول فراموش کرتے ہوئے پاک لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کو صاحبان مقتل حملہ اولا کہتے ہیں۔ اس جنگ میں امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے باختلاف روایات 40 یا 50 جوان شہید ہو گئے۔ جنگی نقطہ نظر سے پاک فوج کا مختصر فوج ہونے کے حوالے سے یہ بہت بڑا نقصان تھا، مگر اس جنگ میں جناب زہیر کے ہاتھیں جو ملعون فنار ہوئے ان کی تعداد 120 کے قریب تھی۔ یہ جنگ بھی بڑی عجیب تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت جناب حر اور جناب زہیر علیہ السلام نے آپس میں کمر سے کمر ملائی ہوئی تھی اور آتے ہوئے لشکر پر گویا قضا کی 2 دھاری تلوار چل رہی تھی، یا یوں سمجھیں کہ موت خود موت بن کر برس رہی تھی۔ حالانکہ اس وقت لشکر شام لاکھوں کی تعداد میں تھا، پھر بھی اس کے میمنہ اور میسرہ میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جنگ زیادہ دیر تک نہیں چلی، بلکہ یہ ایک وقتی گھمنڈ سے بھرپور حملہ تھا، جس میں لشکر شام کو تو یہ توقع تھی کہ بس ہم جائیں گے اور سب کو شہید کر کے واپس آ جائیں گے، مگر اس مختصر سی فوج نے ان کے کئی 100 جوانوں کا گھمنڈ مٹی میں دفن کر دیا، جس کے بعد شامی لشکر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا
کہ اس لشکر کا تو ہر جوان خیبر شکن ہے، جس سے ٹکر لینا کسی کے مائی کے لال کی جرت نہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جنگ فردہ شروع ہوئی، اس میں جناب حور علیہ السلام شہید ہوئے۔ ان کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کے بعد امام مظلوم علیہ السلام کو جناب زہیر نے اداس دیکھا تو قریب آئے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ جب تک غلام موجود ہیں اس وقت آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کے خیام تک کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، جب ہم بحر شہادت عبور کر لیں گے تو پھر آپ جانیں اور آپ کا خالق جانے۔ اجازت ملی اور انہوں نے ایک پرجوش رجز پڑھ کے حملہ کیا اور پھر 120 سے زیادہ ملائن کو داروغہ جہنم کے حوالے کیا۔ فوج شام میں سے 2 ملعونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جس سمت پر حملہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ فلاں 2 کھجور کے درمیانوں میں سے گزریں گے، اس لیے ہم ان کھجوروں کی اوٹ لے کر انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ان کھجوروں کے درمیان پہنچیں گے تو ایک طرف سے تم نیزے سے حملہ کرنا اور دوسری طرف سے میں تلوار سے حملہ کروں گا۔ جناب زہیر جنگ کرتے ہوئے ان کھجوروں کے درمیان سے گزرے۔ اسی وقت ان دونوں ملعونوں نے ایک ہی وقت میں دونوں طرف سے وار کیے، جس کی وجہ سے جناب زہیر علیہ السلام کو کسی مجبوری کی وجہ سے زین چھوڑنی پڑی۔ جام شہادت نوش فرمایا۔ شام غریبہ سے کچھ پہلے ان کے قبیلہ کے لوگ ابن سعد ملعون کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے ہمارا سردار شہید کیا ہے اور ہم نے تمہارے ساتھ مل کر انہیں شہید کیا ہے، کیونکہ مردوں کے ساتھ مرد لڑتے ہیں، مگر تمہیں علم ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کے خیام کے ساتھ جناب زہیر علیہ السلام کا خیمہ لگا ہوا ہے، اور اس خیمے کے اندر جناب زہیر علیہ السلام کی زوجہ بھی موجود ہیں، اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کوئی بے وارث سمجھ کر ان پر ظلم نہ کرے، اس لیے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان کا خیمہ اکھاڑ کر اپنے خیموں کے ساتھ لگا دیں تاکہ ہم اپنے قبیلے کی عزت کی حفاظت کر سکیں۔ ابن سعد ملعون نے اجازت دی۔ یہ نمیری لوگ جناب زہیر علیہ السلام کی زوجہ کو لینے کے لیے پاک خیام کے قریب آئے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے سردار کی زوجہ ہیں، ہمارے قبیلے کی عزت ہیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ممکن ہے ان بے وارث مستورات صلوات اللہ علیہن کی طرح آپ پر بھی کوئی ظلم نہ کر بیٹھے۔ جناب زہیر علیہ السلام کی زوجہ نے فرمایا، او بغیر تو تمہیں اپنے قبیلے کی عزت کا تو احساس ہے کہ مجھے لینے آ گئے ہو، مگر تف ہے تم پر کہ کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی تمہیں اس نبی کی شہزادیوں کی عزت اور مظلومیت کا احساس نہیں جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو۔ حیف ہے اہل عرب کی حمیت پر کہ پردہ تطہیر کی مالک و وارث مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہن کے پاک پردے کا درد تمہارے دلوں میں بیدار نہیں ہوا۔ جس وقت نمیری قبیلے کے لوگوں نے جناب زہیر کی زوجہ سے بار بار درخواست کی تو اس وقت اپنے خیمے سے معظمہ بیوی صلوات اللہ علیہ نے جناب زہیر کی بیوی سے فرمایا، بہن آپ اپنے قبیلوں والوں کے ساتھ چلی جائیں اور ہماری پرواہ نہ کریں، اگر ہمارا بھی کوئی وارث ہوتا تو ہماری مدد کے لیے آ جاتا، لیکن اس بیابان میں شاید شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں یہ ظالم جو کچھ ہمارے خیام کے ساتھ کریں گے، کم سے کم آپ مصائب کے اس طوفان سے تو بچ جائیں۔ جناب زہیر کی زوجہ نے اپنے رشتہ داروں کی بات تسلیم نہیں کی، لیکن وہ انہیں جبراً اپنے ساتھ اپنے خیموں کی طرف لے گئے۔ جس وقت وہ ان خیام کی طرف لے جا رہے تھے تو سامنے جناب زہیر ابن کین علیہ السلام کی لاش نظر آئی۔ انہوں نے دور سے سلام کیا۔ جس وقت اپنے قبیلے کے خیام میں پہنچی تو انہوں نے اپنے ایک غلام کو کفن کا کپڑا دیا اور اس سے کہا کہ جاؤ یہ کفن اپنے سردار کو دے آؤ۔ یہ غلام جس وقت مقتل میں پہنچا تو یہاں آ کر اس نے ایک اور لاش کو بے گور و کفن دیکھا۔ اچانک دور ایک قدرے گہری جگہ پر اس کی نگاہ پڑی کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام فرش زمین کو عرش بری کی زینت بنا کر آرام فرما رہے ہیں، اور ان کی لاش اطہر پر بھی کوئی کفن موجود نہیں ہے۔ غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتے ہوئے جناب زہیر کو عرض کرتا ہے، اے میرے سردار، ایک طرف آپ کی لاش بے کفن پڑی ہے اور دوسری طرف آپ کے سردار کی لاش اطہر بے کفن نظر آ رہی ہے، اب آپ ہی مجھے حکم فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ روتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ آپ ہی مشورہ دیں کہ کفن اس وقت ایک ہے، آپ کو پہناؤں یا آپ کے سردار اور آقا کی خدمت پیش کروں؟ آپ جو فیصلہ سنائیں گے مجھے منظور ہوگا، مگر یہ بھی یاد رکھنا
کہ آپ کے پردہ دار تو آزاد ہیں، انہوں نے مجھے کفن بھی دیا ہے کہ جا کر اپنے سردار کو پہنا آؤ، مگر نبی زادیاں صلوات اللہ علیہن تو اس وقت مجبور ہیں، جنہیں کوفی اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، اگر انہیں اجازت مل جاتی تو وہ بھی اپنے پاک بھائیوں کو یوں بے گور و کفن چھوڑ کر ہرگز نہ جاتی۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اس وقت جناب زہیر علیہ السلام کی لاش سے آواز آئی، خدا را یہ کفن مجھے ہرگز نہ پہنانا، کہ میرے آقا اور ان کے بیٹے بھتیجے اور بھائی سب بے کفن پڑے ہوئے ہیں، مجھے ان کے سامنے شرمسار نہ کرنا، ہاں اگر ہو سکے تو میرا یہ کفن جناب سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا کہ انہیں اپنے پاک پردے داروں کے پردہ بنانے کے لیے شاید اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہو۔ سارے مومنین مل کر دعا کریں کہ اب تو ان مظلومین کا صبر پھل لے کر آئے، ان کا منتقم حقیقی جلدی تشریف لائے، آقائے مظلوم کے تمام انصار اب ان کی ابدی خوشیاں دیکھیں اور ان کے زخمی دلوں کے تمام زخم انتقام کی مرہم کے ساتھ مندمل ہوں، آمین یا رب العالمین۔